آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ اور واقعی ہماری قوم جیسا اور ہم جیسا، اور خاص طور پہ یہ کہنا پڑے گا آج کہ ہمارے پیشے یہ صحافت جیسا بھی کوئی بھی پوری دنیا میں، پوری دنیا سمیت شاید ملک بھر میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب ایسا کہاں سے لے آئیں کہ جو انہی کی طرح، انہی کا مطمع نظر، انہی کا نقطہ نظر اور انہی کے خیالات کا حامل ہو، جیسے کہ ہماری قوم اور خاص طور پہ ہمارا شعبہ صحافت بھی آج کل جس سے دو چار ہے، جس سچویشن سے، جس صورت احوال سے، کہ جو انہیں ٹھیک لگتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے تو ماضی قریب میں ہم یہ واویلا کرتے نظر آتے تھے، پوری قوم سمیت مین سٹریم میڈیا، تمام جگادری قسم کے صحافی، جرنلسٹ کے جناب پاکستان میں جمہوری پارٹیز تو صرف نام کی ہیں، سو کالڈ ڈیموکریسی ہے، جبکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تو صرف ایک شخصیات کا ہے پارٹیز پہ۔ جیسے کہ الطاف حسین کی پارٹی جب تھی، اسے یہ کہا جاتا تھا کہ الطاف حسین ون مین شو چلاتے ہیں، ان کے آگے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں، اور یہ بات بھی درست تھی۔ اور آن دا ادر ہینڈ جب دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے لیے بھی پوری قوم سمیت تمام جید قسم کے صحافی اور پورا شعبہ صحافت بھی، پورے سے مراد میری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ، یعنی میجورٹی آف جرنلسٹ یہ کہتی نظر آتی تھی کہ یہ لوگ، ان کی گردن میں سریا ہے کہ اپنے ایم این اے سے، منسٹر سے، ایم پی اے سے یہ ہاتھ بھی ٹھیک طریقے سے ملانا گوارا نہیں کرتے، اور کسی کو میاں برادران کے سامنے، خاص طور پہ میاں نواز شریف کے سامنے بولنے کی جرت ہی نہیں۔ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیے تو جب ہم دیکھتے تھے کہ پوری قوم یہ کہتی تھی کہ زرداری صاحب جو کہہ دیں وہی حرف آخر تسلیم کیا جاتا ہے، اور ایک زرداری سب پہ بھاری کا نعرہ آج بھی وہ کانوں میں بازگشت کر رہا ہے، بلکہ آج بھی وہ سیاسی افق نامے پہ اور سیاسی نقار خانوں میں وہ گونج رہا ہے، اور ان کے سامنے بھی کسی کو بھی پارٹی میں کوئی بھی اپنی آرا، کوئی بھی رائے دینے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ تو ہم یہ کہتے تھے یہ جمہوریت ہے کہاں؟ پوری قوم سمیت تمام مین سٹریم میڈیا اور جگادری قسم کے صحافی۔ تو آج جب گزشتہ روز پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ وزیر دفاع پرویز خٹک کی کچھ اٹکیلیاں ہوئیں، یا کہہ لیجئے کچھ لے دے ہوئی مبینہ طور پہ، یا تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، تو آج پوری قوم سمیت ہمارا شعبہ صحافت بھی بجائے اس کے کہ اس پہ خوشیاں مناتا کہ کل کو وہ کہتے تھے کہ پارٹیز میں جمہوریت نہیں، کوئی بھی اپنے لیڈر کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتا، جسارت نہیں کرتا، آج یہ کہتے کہ واقعی بھئی آج تو یہ اٹس اے گڈ سائن فار دا ڈیموکریسی کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک اچھا طبل جھند بج گیا ہے کہ جناب کوئی بھلے پرویز خٹک وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے بولے ہیں، لیکن ہم نے اس میں ایک اس طبل جھند کو جو جمہوری روایات کو پروان چڑھانے کے لیے بجا ہے، اس کو ہم نے اس میں نیگیٹیوٹی اور منفی پہلو نکالنے، آسپیکٹ نکالنے شروع کر دیے کہ جناب یہ کیا ہو گیا، دیکھیں یہ تو پارٹی ودن پارٹی بننے کا پیش خامہ ہے۔ اور دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ کل ہم یہ کہتے تھے کہ لیڈران، جو ماضی کے لیڈران ہیں، وہ اپنی جمہوری پارٹیاں، نام نہاد جمہوری پارٹیوں میں کسی کو یہ دیتے ہی نہیں تھے موقع کہ وہ ان کے سامنے بولیں۔ تو آج جب عمران خان صاحب نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ پرویز خٹک ہو یا احمد جواد ہو، ایسے کئی لوگوں کو جو وہ اس پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف میں بول رہے ہیں، موقع فراہم کر دیا ہے، تو بھی ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں کم از کم ایسا تو ہے کہ لوگ اس کے چیئرمین کے سامنے، جو آج کا وزیر اعظم پاکستان ہے، ببانگے دوہل اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ اختلاف رائے رکھ رہے ہیں۔ ہم اس پہ بھی ہم خوشی سے شادیاں نہیں بجا رہے،
اس کو بھی ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں وزیر اعظم کا بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر پرویز خٹک نے کہا تو وزیر اعظم نے بھی کہا, وہ اجلاس چھوڑنے کو جانے کو کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ پھر کسی اور کو وزیر اعظم بنا دو. اب تیسرا اسپیکٹ اس بات کا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کل کو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ان کی پارٹیز میں جمہوریت نہیں, کوئی بھی کارکن تو کیا منسٹر کو ان کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں, تو آج جب ان کی پارٹی میں ایک کارکن نے یا ایک وزیر نے, وزیر دفاع نے ان کے ساتھ کوئی وہ اختلافی بات کی, تو وہ نہ صرف وہ اطلاعات یہ آئی کہ وہ بڑے برانگیختہ ہوئے, بلکہ بڑھ کے انہوں نے یہ کہا میری کوئی کارخانے نہیں ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں تو کسی اور کو اقتدار سونپ دیتا ہوں. تو بھائی آپ تو بڑے جمہوریت کے, جمہوری رویوں کے علم بردار تھے. آپ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جناب یہ لوگ تو کسی کو بولنے نہیں دیتے, تو آج اگر آپ کے سامنے کوئی بول اٹھا ہے تو آپ کی انا کو اتنی ٹھیس کیوں پہنچی کہ آپ کہتے ہیں پھر میں حکومت چھوڑ دوں, کسی اور کو حکمران بنا دیتا ہوں. آپ اسے سارٹ آؤٹ کیجئے, ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت چلتے ہوئے ٹالریٹ کیجئے, اپنا برداشت کا لیول بڑھائیے اور اسے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے خندہ پیشانی سے اسے تسلیم کیجئے اور باہم مشاورت سے ایسے معاملات طے کیجئے. اور چوتھا اور آخری آسپیکٹ یہ ہے کہ آج چند لوگ یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو بندہ اپنی پارٹی کو ہی یونائٹ نہیں رکھ پا رہا, وہ اسے مجتمع نہیں رکھ پا رہا, تو وہ ملک کو کیا سنبھالے گا جو اپنی پارٹی کو ہی نہیں سنبھال پا رہا. تو بھائی ذرا کل کو ہماری پوری قوم اور پوری شعبہ صحافت یہ بھی تو ذرا دیکھے کہ کل تو ہم یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو لوگ ون مین شو اپنی پارٹیز میں کرتے ہیں ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وہ کسی کو بولنے کی جرت نہیں تھے دیتے, ہمیں پسند نہیں تھا آتا. تو آج اگر کسی نے یہ جرت دے دی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بولے تو یہ بھی ہمیں پسند نہیں آ رہا. آخر ہم ہیں کون؟ اور یہ جو 4 آسپیکٹ بتائے ہیں, اب اس میں سے جو بھی آپ کو پسند آئے وہ آپ خود پک اینڈ چوز کر لیجئے, مرضی ہے آپ کی.